Ya Allah, ya Allah, ya Allah. وبشر الصابرين الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم غزہ کی دل دہلا دینے والی صورتحال پر بات کریں گے، جہاں اس وقت انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ میں کہوں تو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، جوان بوڑھے سب کسی چیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ناظرین، غزہ اس وقت جو ہے وہ ترین کے بدترین انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ جو نشانہ بناتے ہیں، اب جب سارے سر کچھ تباہ ہو گیا تب اسپتال کو نشانہ بناتے ہیں، ایمبولینسز کو نشانہ بناتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ خوراک، پانی، دوا، ان چیزوں کی شدید قلت ہے، اور عالمی میڈیا کی سینسرشپ کی وجہ سے اصل صورتحال سامنے نہیں لائی جاتی۔ آپ نے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو بھی صحافی جو بھی جاتے ہیں، ان چیزوں میں گھستے ہیں، آگے جا کے چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تقریباً سب شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک صحافی جو ہے انہوں نے اسرائیل نے بم گرایا تو ٹینٹ کو آگ لگی ہے، تو وہ صحافی جو ہے وہ جل رہا تھا، اور اس کی ایک ٹانگ بھی ہے نا وہ ایسے ہل رہی تھی، نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اٹھ کے آ نہیں تھا سکتا، وہ جل رہا تھا۔ تو اتنا آپ کو پتہ ہے، اتنی زیادہ بھاپ ہوتی ہے آگ کی کہ انسان قریب جا کے کسی کو لا نہیں سکتا۔ تو ایک بندے نے کوشش کی قریب جا کے اس کی ٹانگ کو کھینچنے کی، لیکن نہیں لا سکا، اور وہ ادھر ہی خود سب نے اس کو جلتا دیکھا اور ادھر ہی چھوڑ دیا اس کو۔ یعنی اس حد تک جو ہے نا اسرائیل جا چکا ہے۔ اور جہاں تک مغربی ممالک کی بات ہے، وہ نہ یہ کہ صرف خاموش ہے، بلکہ وہ تو بعض لفظوں میں حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی۔ یہ امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ تو حق دفاع کا نام دے کر معصوموں کے قتل کو جائز کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ دفاع کے نام پہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، سارے کافر مل کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کوئی عملی قدم نظر نہیں آ رہا۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، پڑوسی بھی ہمارے کرتے ہیں، سامنے والے بھی کرتے ہیں، سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی قدم جن کی ان کو ضرورت ہے کہ عملی قدم کوئی ہمارے ساتھ اٹھائے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سب اب تماشائی، خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں سب۔ کوئی اسلامی فوج، کوئی معاشی دباؤ، کوئی سفارتی دباؤ، کوئی جو ہے وہ بائیکاٹ۔ اب تو کسی کو بائیکاٹ کا کہو وہ بھی آگے سے جگڑنا شروع کر دے کہ کیا ضرورت ہے بائیکاٹ کرنے کی، ہم چیزیں نہ کھائیں۔ ایسے بیوقوف، ایسے کوئی بغیرت لوگ بن چکے ہیں، اتنے بے حسابے سے بحث کرتے ہیں فضول چیزوں پہ۔ یہ سوال تو اپنوں سے ہے نا، کیا آپ اسرائیل سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ اللہ کو بلا بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو غزہ کے مسلمانوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہ آپ بچی دکھائی نہیں دیتی جس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو میں شکایت کروں گی آپ لوگوں کی؟ اس چیز کا ڈر تو ہے آپ کو کہ اگر ہم نے اسرائیل سے پنگا لیا تو ہمیں امریکہ کو جواب دینا پڑے گا، لیکن اس چیز کا ڈر کیوں نہیں ہے آپ کو کہ اگر ہم نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کی تو ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ کیا خدائی امریکہ کی ہے کہ آپ اس چیز سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہاں جواب دینا پڑے گا؟ اوپر جا کے جواب دینا پڑ گیا تو کیا جواب دیں گے، کیا بہانہ بنائیں گے ادھر؟ سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ ایک بستی میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، سب مل 56 اسلامی ممالک مل کے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہاں تو کچھ ممالک تو ایسے ہیں وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ کا اپنا میٹر ہے، وہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اتنی گھٹیا سوچ، اتنی گندی سوچ رکھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ وہی وقت ہے، یہ وہی وقت ہے کہ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی ایک جب امت مسلمہ کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو باقی سب مل کے اس کی مدد کریں گے۔ اس کا یہی مطلب تھا۔ یہ صرف بیان کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، ان کو جب وقت آتا ہے پھر اس وقت ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔